السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تمام ناظرین اور سامعین کو میری طرف سے بہت بہت خوش آمدید۔ آج کی ہماری اس نشست میں ہم بہت عرصے بعد جو اکٹھے ہوئے ہیں، تو ہمارا آج کا موضوع ہے کہ کچھ غلط علام اور ان کی تصحیح، اور اس کے ساتھ ساتھ آج ہم گفتگو کریں گے کہ ہم اپنی زبان کو اور گفتگو کو، خاص طور پر اردو زبان جب بول رہے ہیں ہم، تو اس میں نکھار کیسے لا سکتے ہیں، اس میں کن چیزوں کا خیال رکھ سکتے ہیں تو ہماری گفتگو میں خوبصورتی پیدا ہوگی اور سننے والے کو بھی اچھا معلوم ہوگا۔ تو ان سب باتوں پہ آج ہم گفتگو کریں گے۔ تو سب سے پہلے کچھ غلط علام ہیں، تو ان پہ تاکہ آپ سے اس پہ گفتگو کر لیں۔ تو پہلا اس میں سب سے پہلے ہے توجہ اور متوجہ۔ دیکھیے، توجہ پہ تو آپ نے اس پہ توجہ کر کے اس کو ادائیگی ہوتی ہے، اس پہ پیش آتا ہے، اور اگر آپ نے متوجہ کرنا ہے تو پھر یہ متوجہ نہیں ہوگا، متوجہ ہوگا، زیر آ جائے گا نیچے۔ اسی طرح توقع اور متوقع، اس میں بھی پہلے آپ کے توقع واو کی آواز آ رہی ہے، اور اس کے بعد جب دوسری دفعہ ہم نے متوقع کہا تو پھر اس میں زیر آ جائے گا نیچے۔ اسی طرح تواضع اور متواضع، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ اسی وزن پہ ہیں۔ تو متواضع نہیں کہیں گے، اسی طرح متوجہ نہیں کہیں گے۔ جو صحیح لفظ جو ہے وہ یہی ہے، متوجہ اور متوقع۔ بے شک توقع ہے، لیکن جب میم کے ساتھ آئے گا تو اس میں متوقع ہو جائے گا۔ یہ بات متوقع ہے، متوقع ہے، آپ متوجہ ہوئیے، آپ اس طرف متوجہ ہوں، متوجہ ہونے، متوجہ ہوں۔ تو یہ ایک چھوٹی سی تھی، اور کہ جزیات ہیں یہ، لیکن یہ آپ کی زبان میں بڑا نکھار پیدا کریں گی۔ اور اس کے علاوہ ایک کچھ مذکر اور مؤنث کی بھی باتیں ہوتی چلیں ساتھ ساتھ۔ دیکھیے، ہم بڑا کہا کرتے ہیں کہ دہی کھٹی ہے، دہی میٹھی ہے۔ یہ دہی جو ہے مذکر ہے، دہی کھٹا ہے، دہی میٹھا ہے۔ یہ کھٹی اور میٹھی نہیں ہوا کرتی، یہ کھٹا اور میٹھا ہوتا ہے۔ تو یہ کیونکہ مذکر ہے، اسی لیے اس کو اسی طرح استعمال کیا جاتا ہے، دہی کھٹا ہے۔ اور ایک اور لفظ ہم بڑا غلط علام استعمال کرتے ہیں کہ تازی۔ یہ دہی بہت تازی ہے، یا تازی اخبار، یا لسی تازی ہے، کہ یہ لسی تازہ ہے، اخبار تازہ ہے، خبر تازہ ہے۔ یہ تازی کوئی لفظ نہیں ہے۔ اگر کسی مؤنث لفظ کے ساتھ بھی آپ استعمال کریں گے تو یہ تازی نہیں ہو جائے گا۔ دیکھیے، تازی ہوتا ہے عربی نسل کا گھوڑا یا کتا، جیسے ایک فارسی کا ایک شعر ہے سعدی کا، مجھے یاد آتا ہے، اسب تازی اگر ضعیف بود ہم چنا از طویل خربے۔ عربی نسل کا گھوڑا چاہے بوڑھا ہی کیوں نہ ہو، ایک گدھوں کے ایک ریوڑ سے بہتر ہوتا ہے۔ تو یہ تازی جو ہے، وہ کہتے ہیں نا تازی کتا ہے، تو یہ ایک وہ نسل ہے۔ تازی اردو کا کوئی لفظ نہیں ہے، تازی کا مطلب یہی ہے کہ تازہ ہی ہے۔ تازہ، جب آپ کسی مؤنث لفظ کے لیے بھی استعمال کریں گے تو اس کو تازہ ہی کہیں گے۔ ملائی، بالائی تازہ ہے، جیسے ہم کہتے ہیں بالائی تازہ ہے۔ اور اسی طرح آپ نے جب بھی اس کو تازہ کو استعمال کرنا ہے تو تازہ ہی کہنا ہے، تازی نہیں کہنا۔ صحیح لفظ ہے تازہ، چاہے مؤنث کسی اسم کے ساتھ بھی استعمال ہو رہا ہو، تو اس اسم وصف کا جو ادائیگی ہے وہ تازہ ہی ہوگی۔ اچھا، اسی طرح اب کچھ ایسے الفاظ ہیں جو مذکر بھی ہیں، جو واحد بھی ہیں اور جمع بھی ہیں، جمع بھی وہی ہیں۔ اب جیسے دیکھیے، اخبار، ہم یہ نہیں کہتے کہ جو کہتے ہیں ہم غلط کہتے ہیں۔ میں نے تو بڑے اہل زبان کو بھی یہی دیکھا ہے کہتے ہوئے کہ اخباریں لے آؤ، اخباروں کو وہاں رکھ دو۔ ایسا نہیں ہے، یہ اخبار ہی ہے۔ اخبار لے آؤ، اخبار اٹھا لاؤ، اخبار کے اندر آج یہ خبر لگی ہے۔ یہ نہیں ہے اخباروں میں آج یہ خبر لگی ہے، اخبار میں ہی خبر لگی ہے۔ یہ خبر کی جمع ہے اخبار، اور
اخبار اس کے لیے بھی کہا جاتا ہے جو آپ اخبار پڑھتے ہیں. تو اس کا کوئی جمع نہیں آتی. جمع اس کی یہی ہے. بالکل اسی طرح جیسے پیاز، ہم یہ نہیں کہتے کہ پیازیں لے آؤ، پیازوں کو وہاں رکھ دو. جو کہتے ہیں وہ غلط کہتے ہیں یقیناً. تو اسی طرح اخبار اور پیاز جیسے ہے. یہ آپ کو سمجھانے کے لیے ہم نے گفتگو کے دوران میں نے کہا یہ آپ کو ایک تمثیلاً پیش کر دوں. پیاز بھی جیسے ہے تو یہ بھی اس کی بھی جمع نہیں ہے. تو ان چیزوں کا تھوڑا سا خیال رکھیے. تو اس سے آپ کی گفتگو میں نکھار پیدا ہوگا. اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور لفظ ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ بڑا ہم عام استعمال کرتے ہیں، بھئی تم آپ یوں کر دو، آپ یہاں بیٹھ جاؤ. ہم احترام بھی دے رہے ہوتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ تم کا صیغہ کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں. اور کہ تم یہاں بیٹھ جاؤ، تم یہاں سو جاؤ، اس کے بجائے ہم آپ کہہ کے کہہ رہے ہیں تم سو جاؤ. تو یہ اس کا کوئی جملہ نہیں بنتا، اس میں کوئی ربط نہیں آتا. آپ یہاں سو جائیے اگر آپ نے کہنا ہے تو، آپ یہاں آ جائیے، آ جاؤ نہیں ہوگا، پھر تم یہاں آ جاؤ، آپ یہاں آ جائیں یا آ جائیے. سب سے اچھی تو یہ ہے کہ آپ کہیں کہ آپ یہاں آ جائیے. تو یہ تھی کچھ باتیں. اب ایک زبر اور پیش کا تھوڑا سا آپ کو ایک لفظ میں آتا ہے، حفظ ما تقدم. حفظ ما تقدم، اور لوگ اسے کہتے ہیں، کچھ لوگ غلط العام ہو گیا یہ کہ حفظ ما تقدم، تو وہ کہتے ہیں بھی مقدم بھی تو ہے، اسی طرح حفظ ما تقدم، حفظ ما تقدم ہو جائے گا. تو دیکھیے یہ جب میم اس میں آئے گا تو اس میں زبر آئے گا آگے. جیسے مجسم اور تجسم، یہ ہے مجسم اور تجسم. اسی طرح مقدم اور تقدم تے کے ساتھ جب بھی آئے گا تو اس میں آگے پیش ہو جائے گا. یہ اس کی ہے کہ جب بھی آپ اس کو گفتگو کریں تو ان چیزوں کا خیال رکھیں کہ وہ مجسم حسن ہے، جیسے کہتے ہیں مجسم. اور جب آپ نے تجسم کے لیے استعمال کرنا ہے، میرے ذہن میں کوئی ایسا نہیں آ رہا کہ جیسے تجسم کہتے ہیں کہ تجسم حسن، پھر حسن سے پہلے آ جائے گا یہ تجسم. اچھا، تو اسی طرح آپ کا کہ حسن جو ہے وہ مجسم ہوا تجسم حسن. تو یہ آپ کو اس کا خیال رکھنا ہوگا کہ مجسم اور تجسم، حفظ ما تقدم، اور اگر آپ نے کہنا یہ چیز مقدم رکھیے تو پھر زبر آ جائے گا اس کے اوپر. تو اگلا لفظ بھی اب ہم آپ سے گفتگو میں اب اس کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو کر لیں. علامہ اقبال. دیکھیے علامہ ہم کہتے ہیں اور اس کا ماخذ تو علم ہی ہے، لیکن جب ہم اس کو اسم کے طور پہ استعمال کرتے ہیں تو یہ علامہ ہو جاتا ہے. اس پہ علامہ کوئی لفظ نہیں. علیم جیسے ہے اس میں بھی اسم کے طور پہ استعمال ہوا تو زبر آ گیا. تو اس طرح علم بھی گو کہ اسم بھی ہے اور سب کچھ، لیکن اس میں زیر لگے گا. لیکن جب آپ اس کو کسی علیم یا علامہ کے طور پہ تجسیم اس کی کریں گے تو پھر آپ کو اس کے اوپر زبر لگانا پڑے گا. بالکل اس کو آپ اگر اس طرح ہر لفظ میں علامہ کو زبر کے ساتھ استعمال کریں گے تو یہ صحیح ادائیگی صحیح ہوگی، بجائے اس کے کہ ہم علامہ کہیں. ہمیں ایسا نہیں، یہ میرا جہاں تک خیال ہے کہ یہ ہم شاید احتیاط سے کرتے ہوئے زیر لگا دیتے ہیں بہت ساری چیزوں میں. جیسے باہر کو باہر کہہ دیتے ہیں، لفظ باہر ہے لیکن ذرا احتیاط زیادہ کرتے ہوئے کچھ لوگ کہتے ہیں باہر. تو اسی طرح یہ علامہ بھی شاید ہم احتیاطاً زیر نیچے لگا دیتے ہیں. تو اگلا لفظ اب دیکھیے کہ بڑا عام سا لفظ ہے، تورئی، جسے اکثر ہم لوگ کہا کرتے ہیں یہ توری سبزی ہے، پکائی جاتی ہے. یہ ہے تورئی، اور اس کی جمع ہے توریاں، یعنی کہ پہلے حمزہ آئے گا اور اس کے بعد یہ الف یا اور نون غنہ.
توریاں لفظ نہیں ہے اس کی جمع، تورئی اور توریاں، تو یہ ہے اس کی صحیح ادائیگی، اور یہ غلط العام ہے، اس کو ٹھیک کرنا اس لیے ضروری ہے کہ ہم نہیں کر پاتے، اور بس بات چلتی جاتی ہے اور چلی آ رہی ہے، لوگوں میں اہل زبان بھی یہی بول رہے ہیں، تو توریاں۔ اسی طرح 6 7 8 ایک لفظ ہے جیسے 6 کا، تو اس میں 6 کو 6 کہا جاتا ہے، 6 نہیں ہے یہ لفظ اردو میں۔ ہم سب لوگ یہی کہتے ہیں کہ 5 6 7، لیکن یہ 6 نہیں ہے، یہ 6 ہے۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں جس میں آپ سے ڈسکس کیا گیا، آپ کو بتایا گیا کہ غلط العام کیا ہے۔ اسی طرح ایک آپ کو میں نے جیسے شروع میں بتایا تھا اس نشست کے آغاز میں کہ اردو میں نکھار کیسے پیدا کیا جائے، تو اس کے لیے آپ کو 1 2 باتیں ایسی بتا دوں۔ ایک تو یہ ہے کہ کم بولیے اور زیادہ سنیے، اپنا جب کسی کا کوئی گفتگو کر رہا ہو تو اسے غور سے سنیں، اور آپ گفتگو کریں تو مختصر اور سوچ کے بولیے، وقفہ دے کے بولیے، اور بہت تیزی سے نہ اپنی بات کو مکمل کیجیے، تو اس طرح آپ کی گفتگو میں نکھار پیدا ہوگا۔ کچھ آپ اس کے بعد یہ بھی ہے کہ جیسے انگریزی میں کہا جاتا ہے کہ گیو وے، یعنی اردو میں کہتے ہیں کہ راستہ دیجیے، تو اسی طرح سننے والے کو بھی موقع دیجیے، کہ گفتگو کرنے والے کو بھی موقع دیجیے کہ وہ اپنی پوری بات کرے، اور اس کے بعد آپ گفتگو کریں۔ اسی طرح آپ اپنی گفتگو میں اشعار کا استعمال کر سکتے ہیں، خوبصورت برمحل اشعار بولیے، اشعار سنائیے لوگوں کو، تو اس سے آپ کی زبان اور خوبصورت، اردو میں اور زیادہ چاشنی پیدا ہوگی۔ اور سب سے بڑھ کر تو یہی ہے کہ اپنے اخلاق کو بہتر کیجیے، بہترین اخلاق سے گفتگو کیجیے، تاکہ لوگ آپ کی بات کو تحمل سے اور شوق سے سنیں۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں آج جو ہم نے آج کی نشست میں آپ سے گفتگو کی۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔